اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ آن لائن دوائی خریدی کی مخالفت میں ملک بھر میں میڈیکل دکانیں بند، مریض و لواحقین مریض ہوئے پریشان۔ ان ستیش کے بجائے ٹی آر سریش ہوں گے منگلور کے نئے پولیس کمشنر، منگلور کے پولیس انتظامیہ میں بدلتے افسران کے چہرے۔ میگھالیہ کے قبائلی سرداروں نے گائے کے گوشت پر پابندی کے لیے مودی حکومت کو لیا آڑے ہاتھوں، کانگریس حکومت سے مخالفت کرنے کی مانگ۔ بابری مسجد انہدام کیس میں الزامات طے، ایڈوانی اور جوشی کے خلاف چلے گا سازش کا مقدمہ۔ یمنی فوج کا تعزم حوثیوں کے زیر قبضہ جمہوری محل پر دھاوا، لڑائی میں 18 حوثی جنگجو مارے گئے۔ لیبیا کے شہر درنا میں جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر مصر کے تازہ فضائی حملے، قبطی عیسائیوں کی بس پر مسلح افراد کی فائرنگ کا شاخسانہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل آن لائن دوائی خریدی کی مخالفت کرتے ہوئے آج میڈیکل دکان مالکان نے اپنی تمام میڈیکل دکانیں بند رکھی۔ شہر میں بھی میڈیکل کی تمام دکانیں بند رہی۔ اس موقع پر فکر و خبر سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے بھٹکل ہیلتھ فاؤنڈیشن کے جنرل سیکریٹری جناب محمد اقبال نے کہا کہ آن لائن دوائیوں کی خریداری سے نوجوان طبقہ نشہ آور دوائیاں استعمال کرنے کا عادی بننے کے خطرات زیادہ ہیں، اس لیے کہ میڈیکل یہ دوائیاں آسانی سے فراہم نہیں کرتا، لیکن آن لائن خریداری میں کوئی قید نہیں ہے، جو چاہے دوائی خریدی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے نشہ آور دوائیاں استعمال کرنے کا رجحان بڑھنے کے خدشات پیدا ہونے کے امکانات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس احتجاج کی وجہ سے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آن لائن دوائی کی خریداری پر فوری طور پر روک لگائی جائے۔ ملحوظ رہے کہ تعلقہ سمیت ضلع کے دیگر تعلقوں میں بھی میڈیکل بند رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اڑپی اور منگلور میں میڈیکل بند رہنے کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ منگلور چندر شیکھر کے بنگلور ٹرانسفر کیے جانے کے بعد این ستیش کمار کو منگلور کا نیا پولیس کمشنر بنائے جانے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ان کے انکار کی وجہ سے اب ٹی آر سریش کو منگلور کا نیا پولیس کمشنر بنایا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 25 مئی کو این ستیش کمار کو منگلور کا نیا پولیس کمشنر بنایا گیا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ 2008 میں وہ منگلور میں بطور ایس پی کے اپنی خدمات انجام دینے کے دوران چرچ پر حملے کے معاملے کی اطمینان بخش تحقیقات نہ کیے جانے کی وجہ سے چند سیاستداں ان سے ناراض تھے، جس کی وجہ سے وہ اب منگلور میں اپنی خدمات انجام نہیں دیں گے۔ ان کی جگہ اب 2003 کے آئی پی ایس افسر ٹی آر سریش کو منگلور کا نیا پولیس کمشنر بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل وہ شمالی بنگلور میں ڈی سی پی کی خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ ملحوظ رہے کہ ساحلی علاقوں میں منگلور ایک حساس علاقہ مانا جاتا ہے، جہاں پر فرقہ وارانہ کشیدگی ہونے کی وجہ سے کام کرنے کے لیے دشواریاں پیش آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈر ورلڈ ڈان کرائم اور سیاستدانوں کی مداخلت کی وجہ سے بھی کام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ سیمنت کمار اور چندر شیکھر کے علاوہ کوئی بھی یہاں پر 1 سال سے بطور پولیس کمشنر کی اپنی خدمات انجام نہیں دے سکا ہے۔ شیلانگ میگھالیہ کے قبائلی سرداروں نے دربار کی کھیلیاں نونگ سنشار کاری ہنو ٹرپ کے بینر تلے انسداد بے رحمی مویشیاں ضوابط 2017 کے تحت ذبیحے کے لیے جانوروں کی فروخت پر پابندی کی وجہ سے بی جے پی کی زیر قیادت قومی جمہوری اتحاد NDA حکومت پر نکتہ چینی کی ہے۔ اس اقدام کو میگھالیہ کے مقامی باشندوں کے خلاف ظالمانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے ایسوسی ایشن کے چیئرمین جان ایف کھارشنگ نے برسر اقتدار کانگریس کی زیر قیادت حکومت سے اس جابرانہ اقدام کی مخالفت کرنے کے لیے کہا ہے۔ مسٹر کھارشنگ نے کہا کہ ماحولیات اور جنگلات کی وزارت کی طرف سے 23 مئی کو جاری گزٹ نوٹیفیکیشن ایک جابرانہ اقدام ہے، جس کے ذریعے میگھالیہ کے مقامی قبائل کی کھانے پینے کی عادتوں پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے مقامی قبیلوں کو اس طرح کے نرالے اور غیر ضروری قوانین کی متحد ہو کر مخالفت کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت کو بھی مرکزی حکومت کے اس طرح کے جابرانہ اقدام کی مخالفت کرنی چاہیے۔ لکھنؤ ایودھیا میں بابری مسجد انہدام کے معاملے میں لال کرشن اڈوانی، مرلی منوہر جوشی اور اوما بھارتی سمیت تمام 12 ملزمان کے خلاف الزام طے کر دیے گئے ہیں۔ اڈوانی اور جوشی سمیت ان سبھی لیڈروں کے خلاف سازش کا مقدمہ چلے گا۔ اس سے قبل ان لیڈروں کو آج ضمانت دے دی گئی۔ خصوصی سی بی آئی عدالت میں ملزمان کو 20,000 روپے کے ذاتی مچلگے پر ضمانت دے دی گئی۔ ملزمان نے ڈسچارج اپلیکیشن دے کر اپنے خلاف چارج مسترد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
کورٹ نے اس معاملے میں فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے، کچھ ہی دیر میں آرڈر آئے گا۔ اگر مطالبہ مسترد ہو جاتا ہے تو ان کے خلاف الزامات طے کیے جائیں گے اور سازش سے منسلک دفعے کو بھی جوڑا جائے گا۔ اس سے پہلے یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لکھنؤ کے WVIP گیسٹ ہاؤس جا کر اڈوانی اور دیگر BJP لیڈروں سے ملاقات کی۔ یوگی نے یہ ملاقات ایسے وقت میں کی ہے جب وہ ایک دن بعد ایودھیا جا کر رام للا کا درشن کریں گے۔ دہائیوں بعد ایسا کرنے والے وہ پہلے CM ہوں گے۔ مانا جا رہا ہے کہ یوگی آنے والے وقت میں ایودھیا سے الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں۔ وہیں نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ بھی BJP لیڈروں سے ملنے کے لیے گیسٹ ہاؤس پہنچے۔ کورٹ کی کارروائی 11 بجے شروع ہونے والی تھی لیکن اس میں تاخیر ہو گئی۔ کورٹ کے احاطے میں سیکورٹی کے بھاری انتظامات کیے گئے تھے۔ متعلقہ فریقوں کے علاوہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ذرائع ابلاغ کو بھی کورٹ کے احاطے کے باہر ہی رپورٹنگ کی اجازت تھی۔ یمن کی قومی فوج نے جنوب مغربی شہر تعز میں حوثی باغیوں کے زیر قبضہ ریپبلکن یعنی جمہوری محل پر سوموار کے روز دھاوا بول دیا ہے اور اس کے مغربی جانب واقع بیشتر علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ یمنی صدر عبد ربہ منصور ہادی کی وفادار فورسز نے جمعے کے روز تعز میں حوثی باغیوں کے زیر قبضہ تصویراتی اہمیت کے حامل اس جمہوری محل کے خلاف نئی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ تب سے ان کی حوثی باغیوں کے ساتھ شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ تعز کے شہری ذرائع نے بتایا کہ مسلح افواج نے اس محل کے آس پاس واقع تصویراتی اہمیت کے حامل علاقوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور لڑائی میں 18 حوثی جنگجو مارے گئے ہیں۔ قبل ازیں تعز میں یمنی فوج کے کمانڈر میجر جنرل خالد فضل نے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ان کی فورسز ریپبلکن محل پر مکمل قبضے سے چند میٹر کی دوری پر ہیں۔ قاہرہ۔ مصر اور لیبیا کے لڑاکا طیاروں نے لیبی شہر دیرنا اور اس کے نواحی علاقوں میں القاعدہ سے وابستہ مجاہدین شورا کونسل کے ٹھکانوں پر سوموار کی صبح نئے فضائی حملے کیے ہیں۔ مصر کے لڑاکا طیاروں نے گزشتہ جمعے کے بعد سے لیبیا میں انتہا پسندوں کے ٹھکانوں پر متعدد فضائی حملے کیے ہیں۔ لیبیا کی فوج نے اتوار کے روز اس بات کی تصدیق کی تھی کہ مصر کے لڑاکا طیاروں نے اس کے ساتھ رابطے کے ذریعے القاعدہ کی مجاہدین شورا کونسل کے ہیڈ کوارٹرز اور اس سے وابستہ بشر کیمپ پر فضائی بمباری کی تھی۔ مصر لیبیا میں یہ فضائی کارروائی المونیا شہر میں قبطی عیسائیوں کے ایک بس پر نقاب پوش مسلح افراد کی فائرنگ کے رد عمل میں کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے اس حملے میں 29 قبطی عیسائی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے ایک نشری تقریر میں کہا تھا کہ ان کا ملک دہشت گردی کے کیمپوں پر کسی بھی جگہ حملے سے نہیں ہچکچائے گا اور اندرون اور بیرون ملک انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مصر کسی ملک کے خلاف سازش کا حصہ نہیں ہے اور وہ صرف اپنی قومی سلامتی کا مکمل تحفظ چاہتا ہے۔ انہوں نے کسی خاص ملک کا نام تو نہیں لیا ہے، البتہ ان کا کہنا تھا کہ لیبیا میں سن 2011 میں معمر قذافی کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے مصر اپنی سرحدوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ لیبیا کی قومی فوج کے سربراہ خلیفہ حفتر نے اتوار کے روز لیبیا کے مغربی اور جنوبی علاقوں سے تعلق رکھنے والے فوجی یونٹوں کو طرابلس میں انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی تھی۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجئے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔